أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب۔ سورہ نور کی آیتیں ہماری چل رہی ہیں 36 37 اور 38 کی تلاوت آپ حضرات سن رہے ہیں۔ گزشتہ کل بھی اس کی تلاوت ہوئی تھی اور ترجمہ آیت کا یہ ہے کہ جن گھروں کے بارے میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ان کو بلند مقام دیا جائے اور ان میں اس کا نام لے کر ذکر کیا جائے اور ان گھروں میں صبح شام وہ لوگ تسبیح کرتے ہیں جنہیں کوئی تجارت یا خرید و فروخت اللہ کی یاد سے بھی غافل نہیں کرتی، نماز کے اہتمام سے بھی غافل نہیں کرتی اور زکوٰۃ دینے سے بھی غافل نہیں کرتی، اور وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور نگاہیں الٹ پلٹ کر رہ جائیں گی، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ جل جلالہ ان لوگوں کو ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دیں گے اور اپنے فضل سے مزید کچھ اور بھی دیں گے، اور اللہ جل جلالہ جس کو چاہتے ہیں بے حساب دے دیتے ہیں۔ یہ آیتیں چل رہی ہیں، کبھی کبھار آیات کے بیچ میں کافی دن گزر جاتے ہیں، لیکن اس کے مضامین چونکہ پھر آئندہ کبھی آتے نہیں ہیں، اس لیے وہاں رک کر کے ان مضامین کو بیان کر دیا جاتا ہے جن آیات کی تشریح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال اور اپنے اعمال کے ذریعے سے کی ہوں۔ گزشتہ کل مسجد کی آمد و رفت کے بارے میں آپ حضرات کی خدمت میں تفصیلی باتیں سامنے آئی کہ مسجد کے آنے کے کیا آداب ہیں، مسجد کے نکلنے کے کیا آداب ہیں، اور اہتمام عمل اسی سے استقامت نصیب ہوتی ہے۔ اور ایک آدمی کوئی چیز یاد رہتی ہے اور پھر بھی نہیں کرتا تو بس ایک دو دن میں وہ بھول جاتی ہے، لیکن جب کوئی چیز عمل میں پختگی کے ساتھ لانی مقصود ہو تو آدمی اس کو بار بار عمل کرے، اور ہر جو عمل سامنے آ جائے اس میں جب بھی عمل کرے سنت کی نیت کرے۔ سنت جو آدمی کے بس میں ہو، جس سنت کا عمل کرنا، جب اس پہ عمل کرے گا آدمی تو جو وہ ظاہر میں سمجھتا ہے کہ میرے بس میں نہیں ہے تو اللہ پاک اس کو اس پر بھی عمل کی توفیق دیں گے۔ یعنی جو جن سنتوں پر عمل کرنا اس کے بس میں اس کر سکتا ہے وہ تو وہ اس کی کوشش کرے، تو جس کی نہیں ہے اور وہ لوگوں سے ڈرتا ہے یا کسی کے خوف سے اس سنت پہ عمل نہیں کر سکتا تو اللہ پاک پھر اس پر اس کو عمل کی توفیق دیں گے۔ تو میں نے گزشتہ کل آپ کی خدمت میں یہ بات کی تھی کہ مسجد کے بعض فضائل جو احادیث کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں وہ، اور مسجد کے آداب وہ میں آپ کی خدمت میں سناتا ہوں، تو وہ ذرا سن لیجئے اہتمام کے ساتھ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ ابو داؤد شریف ہماری کتاب ہے، اس میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے فرض نماز کے لیے مسجد کی طرف چلا اس کا ثواب اس شخص جیسا ہے جو احرام باندھ کر کے گھر سے حج کے لیے نکلا، جو احرام باندھ کر کے گھر سے حج کے لیے، حالانکہ حج روز نہیں ہو سکتا لیکن یہ والا ثواب روز ملے گا۔ حج تو زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے اور پھر کتنا دور ہے، اور پھر پورے یعنی آپ سمجھے کہ پورے سال میں صرف ایک ہی دن ہے حج کا، 9 ذی الحجہ، عرفات کے میدان میں۔ مینا وہ اس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، اور شام کو مزدلفہ وہ واجب ہے، اور اس کے بعد طواف زیارت ہے، لیکن اصل جو مرکزی جو حج کا فرض ہے وہ عرفات کا میدان ہے۔ تو وہ آپ سمجھیں کہ وہ ایک ہی دن ہے، وہ زندگی میں ایک دن ہے،
اور سال میں بھی ایک دن ہے، زندگی میں ایک دن یعنی ایک دن فرض ہے، سال میں بھی ایک دن ہے، لیکن یہ آدمی دن میں 5 دفعہ یہ ثواب لے سکتا ہے، دن میں 5 دفعہ وہ ثواب لے سکتا ہے۔ اور جو شخص نماز اشراق کے لیے اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف چلا، اس کا ثواب عمرہ کرنے والے جیسا ہے۔ اور ایک نماز کے بعد دوسری، بشرطے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی بات چیت نہ کرے، وہ علیین میں لکھی جاتی ہے۔ علیین کیا ہے؟ یہ 7ویں آسمان پہ ایک جگہ کا نام ہے، 7ویں آسمان پہ ایک جگہ کا نام ہے۔ اور ہمارے وہاں رجسٹر ہے، جو ایمان والے مخلص ایمان والے ہیں ان کا رجسٹر وہاں پر ہے، تو وہاں ان کے نام کے ساتھ پوری، جیسے آدمی میری آپ کا ریکارڈ ہے، حاجی ہمارا نادرہ میں ریکارڈ ہے، کہتے ہیں نا لوگ، میرے والد صاحب کا نام ہے، پھر میرے دادا کا نام ہے، پورا ڈیٹا ہمارا نادرہ کے اندر ہے، ایسے ہی ہمارا ڈیٹا وہاں پر ہے علیین کے اندر، ایمان والوں کا، تو وہاں پر یہ چیزیں نوٹ ہوتی ہیں کہ بھئی یہ آدمی کا یہ عمل وہاں پر نوٹ کر لیا جائے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اندھیرے میں مساجد کو جاتے ہیں ان کو قیامت کے دن مکمل روشنی کی بشارت سنا دیں۔ صبح کے وقت میں اندھیرا ہوتا ہے، نماز کے لیے ہم آتے ہیں، تو قیامت کے دن یہ اندھیرے کی آمد و رفت روشنی میں اللہ پاک بدل دیں گے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرد کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا گھر میں یا دکان میں نماز پڑھنے کی بنسبت 20 سے زائد درجہ افضل ہے۔ اور یہ اس لیے ہے کہ کوئی شخص وضو کرے اور اچھی طرح سنت کے مطابق وضو کرے، پھر مسجد کو صرف نماز کی نیت سے چلے اور کوئی غرض نہ ہو، ہر قدم پر اس کا مرتبہ ایک درجہ بلند ہوتا ہے، ایک گناہ معاف ہوتا ہے جب تک مسجد نہ پہنچ جائے۔ پھر جب تک یہ جماعت کے انتظار میں بیٹھا رہے گا اس کو نماز ہی کا ثواب ملتا رہے گا، اور فرشتے اس کے لیے یہ دعا کرتے رہیں گے، یا اللہ اس پر رحمت نازل فرما اور اس کی مغفرت فرما، جب تک اس کا وضو نہ ٹوٹے یا کسی کو تکلیف نہ دے۔ حضرت حکم ابن عمیر رضی اللہ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، کیا فرمایا آپ نے؟ دنیا میں مہمانوں کی طرح رہو، مقیم نہ سمجھو اپنے آپ کو کہ جی ہمارا گھر ہے جی اب تو ہم یہیں رہیں گے، بس مقیم نہ سمجھو۔ مہمان جیسے ہوتا ہے نا، بھئی میں تو آیا ہوں ایک دن کے لیے چلا جاؤں گا، بھئی ہمارا تو ہفتہ قیام ہے کراچی میں، پھر تو ہم شفٹ ہو جائیں گے، ہم تو یار فلانی جگہ گئے ہیں، بس تھوڑے دنوں کے لیے تو گئے ہیں۔ اب دنیا میں مہمانوں کی طرح رہو، مسجدوں کو اپنا گھر بناؤ اور اپنے دلوں کو رقت کی عادت ڈالو، نرم دل بنو، سخت دل مت بنو، اللہ کی نعمتوں میں کثرت سے غور و فکر کیا کرو اور بکثرت اللہ کے خوف سے رویا کرو۔ بکثرت یخافون یومن، ابھی آپ نے سنا سورہ نور کی آیت، دوسرے ابھی اس میں بھی سنا آپ نے درس میں، نماز کی دوسری رکعت میں بھی آپ نے سنا، یخافون یومن تتقلب فیہ القلوب والابصار، ایمان والے مستقل آخرت سے ڈرتے ہیں، اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن نگاہیں اور دل الٹ پلٹ ہو جائیں گے، اس دن مطلب کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ تو اپنے گناہوں سے اللہ کے خوف سے رویا کرو، ایسا نہ ہو کہ خواہشات دنیا تمہیں اس حال سے بدل دے کہ تم گھروں کی فضول تعمیرات میں لگ جاؤ جس میں رہنا بھی نصیب نہ ہو۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ بہت بڑے آدمی تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے سیٹ تھے اور بہت بڑی بڑی چیزیں وہ بناتے تھے، تو کہا کہ مجھے لے گئے وہ کہ بھی میرا گھر بن رہا ہے، یہ میرے مطالعے کی جگہ ہے، یہ میرے مہمان خانے کی جگہ ہے، یہ جناب میرا خصوصی کمرہ ہے، اس کے خود کے 5-6 کمرے تھے، بہت بڑا 2000 گز پہ بنگلہ، اور مجھے 1-2 دفعہ لے گئے دعا کے لیے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ گھر تیار ہوا اور اس کے بس آنے کے وقت کے اندر تھوڑے سے بس ہفتہ بھر رہ گیا اور اس کا انتقال ہو گیا، یعنی پورا گھر تیار اور رہنا بھی نصیب نہیں ہوا۔ اسی طرح کتنے سارے لوگ گھر بناتے ہیں،
یہ فلانی چیز کا، فلانی چیز کا، فلانا، اور اس کو سونا نصیب ہوتا ہے ایک ہی چارپائی پر. اس سے زیادہ، یعنی اگر 10 کمرے ہیں میرے تو 10 کمروں میں نہیں سوتا میں. اگر 10 جوڑے ہیں میں تو 2 جوڑے بھی نہیں پہنتا، میں تو ایک وقت میں ایک ہی جوڑا آدمی پہنتا ہے. لیکن وہ ہوس ہے کہ ختم نہیں ہوتی. تو کیا فرمایا، یہ بہت عجیب حدیث ہے، یہ میں نے کہا حضرات کو سناؤں گا. یہ ایسا نہ ہو خواہشات دنیا تمہیں اس حال سے بدل دیں کہ تم گھروں کی فضول تعمیرات میں لگ جاؤ جن میں رہنا بھی نہ ہو، رہتے نہیں ہو اور بناتے رہتے ہو، اور ضرورت سے زیادہ مال جمع کرنے کی فکر میں لگ جاؤ، اور مستقبل کے لیے ایسی فضول تمناؤں میں مبتلا ہو جاؤ جو پا نہ سکو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا، حضور نے زمین کے اوپر لکیریں کھینچی، اس طرح چوکور بنایا، اور پھر اس چوکور کے اندر چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچی، پھر اس میں بیچ میں ایک لکیر کھینچی جو اس چوکور سے باہر جا رہی تھی. فرمایا یہ دیکھ لو، یہ چوکور یہ انسان کی زندگی ہے، بس اس سے باہر نہیں جائے گا. یہ بیچ والی لکیر یہ کیا ہے، یہ انسان ہے، اور یہ چھوٹی چھوٹی لکیریں یہ حالات ہیں، بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، حوادث ہیں. اور یہ جو ایک لکیر باہر جا رہی ہے نا، یہ اس کے خواہشات ہیں. وہ خواہشات کیا ہیں، وہ یہ پوری نہیں کر سکتا اور پوری زندگی حالات میں رہتا ہے، اور اس موت آ کر کے اس کو ختم کر دیتی ہے. خواہشات آگے جا رہے ہیں اور اس کی زندگی پہلے ختم ہو جاتی. یہ کروں گا، یہ کروں گا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، اور مر جاتا ہے. تو کیا فرمایا کہ تم زیادہ ضرورت سے زیادہ مال جمع کرنے کی فکر میں لگ جاؤ گے اور مستقبل کے لیے ایسی فضول تمناؤں میں لگ جاؤ گے کہ تم اس کو پا نہ سکو. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی کہ تمہارا گھر مسجد ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مساجد متقی لوگوں کے گھر ہیں. جس شخص نے مساجد کو کثرت ذکر اور عمل سے آباد کیا اور اپنا گھر بنایا، اللہ اس کے لیے راحت اور سکون اور پل صراط پر آسانی سے گزرنے کا ضامن بنیں گے. جو مسجد میں رہے گا مسجد سے بھاگے گا نہیں. بس ہمارے حضرات کیا کہتے ہیں، عصر سے عشاء مسجد میں رہو، اپنے مسجد کو آباد کرو، ان لوگوں کے پیچھے جاؤ، ان کو مسجد والا بناؤ. عصر سے عشاء نہیں تو مغرب کے عشاء کے بعد تک، یعنی کم سے کم پوری دنیا میں یہ آواز لگ رہی ہے کہ ہر مسلمان مسجد کو 8 گھنٹے دے. پوری دنیا میں ہر مسلمان. اور کتنے لوگ ایسے ہیں، سری لنکا جانا ہوا ہمارا، ویسے ہی گئے تھے ہم، ایک مسجد میں بیٹھے، ایک فرد واحد عصر کی نماز تھی، ایک آدمی نہیں اٹھا، ایک آدمی جس کو کہتے، اور پوری مسجد کے اندر پورے مجمع نے ذکر کیا اور پورے مجمع نے دعا مانگی. پھر پورا مجمع جتنا تھا وہ سب تعلیم کے حلقے میں بیٹھ گئے. اور چھوٹی مسجد نہیں تھی، ہماری مسجد سے بڑی مسجد تھی، بڑی مسجد تھی اور مارکیٹ کی مسجد تھی. اور پورا مجمع نے ذکر کیا، پورے مجمع نے دعا مانگی، پورا مجمع تعلیم میں بیٹھا. پھر اس کے بعد کچھ لوگ چلے گئے اور ایک بہت بڑا مجمع بیٹھ گیا. یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ لوگ ابھی 2 کر کے ملاقاتوں پہ جائیں گے اور لوگوں سے ملیں گے، اور جو لوگ مسجد نہیں آتے ان کو مسجد لے کے آئیں گے. تو 8 گھنٹے لوگ پوری دنیا میں دیتے ہیں، اور 2.5 گھنٹے وہ تو ہر حالت میں ان ملاقاتوں کے لیے لوگ اپنی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں. تو صرف فرض نماز کے لیے مسجد نہیں ہے، مسجد تو اعمال کے لیے ہے کہ مسجد کو آباد کیا جائے. تو کیا فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مساجد متقی لوگوں کے گھر ہیں. جس شخص نے مساجد کو عمل سے آباد کیا اور اپنے گھر بنایا، اللہ اس کے لیے راحت اور سکون اور پل صراط پر آسانی سے گزرنے کا ضامن ہو گیا. تو سب نیت کرے کہ ہم مسجدوں کو آباد کریں گے، ہم مسجدوں کو وقت دیں گے. گھروں میں کیا کرتے ہیں ہم؟ گھروں میں راحت کے اسباب ہیں، ہمیں غافل کر دیتے، ہمیں موبائل میں لگا لیتے، ہمیں ادھر ادھر گند میں لگا لیتے، اور ہم مسجدوں میں ہوتے ہی نہیں ہیں. آتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں. اب کتنا بڑا مجمع تھا، سب چلے گئے. اب کیا کرنا ہے، سوائے سونے کے کسی کا اور کوئی کام نہیں.
اسکول کی چھٹی ہے، سب کام کی چھٹی ہے، لیکن مسجد میں نہیں بیٹھیں گے۔ تو مسجد کی حاضری، مسجد کو اپنی آمد و رفت کی جگہ بنانا، اپنے بیٹھنے کی جگہ، لیکن مسجد میں گپوں کے لیے نہیں کہ کونے میں دو دو چار چار کرسیوں پہ بیٹھ گئے اور گپے مسجد میں لگائے، ایسا نہ ہو۔ مسجد کو عمل سے آباد کرے، مسجد کو نمازوں سے آباد کرے، مسجد کو اللہ کے ذکر سے آباد کرے۔ اللہ جل جلالہ نے، اور اسی طرح ابو صادق ازدی نے شعیب ابن الجہاد کو خط لکھا کہ مسجدوں کو لازم پکڑو، کیونکہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ مساجد ہی انبیاء کی مجالس تھی۔ انبیاء کہاں بیٹھتے تھے؟ نبی کہاں نظر آئیں گے؟ نبی تو مسجد میں نظر آئیں گے۔ تو نبی کا امتی کہاں نظر آئے گا بھائی؟ اب جو کہاں پر ہو تم؟ میں تو مسجد میں ہوں۔ بھائی کہاں جا رہے ہو تم؟ بھائی میں تو مسجد جا رہا ہوں۔ آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ میں مسجد سے آ رہا ہوں۔ میں کہاں سے آ رہا ہوں؟ میں مسجد۔ کہاں جا رہا ہوں؟ مسجد جا رہا ہوں۔ تم اس وقت کہاں پر ہو؟ اجی میں تو مسجد میں ہوں۔ تو مسجد کا نام وہ ہمارے الفاظ میں بھی مسجد کا نام غالب ہو۔ اور ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخر زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو مسجدوں میں آ کر جگہ جگہ ٹولیاں بنا کر بیٹھیں گے اور وہاں دنیا ہی کی اور دنیا کی محبت کی باتیں کریں گے۔ تم ایسے لوگوں کے ساتھ کبھی بھی نہیں بیٹھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایسے مسجد میں آنے والوں کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص مسجد میں بیٹھا وہ اپنے رب کی مجلس میں بیٹھا۔ اللہ اکبر۔ جو شخص مسجد میں بیٹھا وہ کس میں بیٹھا بھائی؟ اپنے رب کی مجلس میں بیٹھا۔ اس لیے اس کے رب کے ذمہ ہے، اس آدمی کے ذمہ ہے کہ زبان سے کلمہ خیر کے علاوہ اور کلمہ نہ نکالے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر مساجد کے کچھ آداب ہیں وہ کل کے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔